نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب پرنسپل صاحب اور میرے قابل احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ صدیوں کی غلامی کے خلاف چیز ہے۔ یہ جبر کے اندھیروں میں چمکتا ہوا چراغ ہے۔ آج کا موضوع ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ صدر علی وقار جب چاروں طرف منافقت اور بے حسی کے اندھیرے چھانے لگے، جب مصلحت کا طاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگا، تو پھر رنج و الم اور مایوسی کے صحرا میں کوئی تو اٹھے جو سچ کی حرمت کی پاسبانی کا لب اٹھائے اور یہ صدا لگائے بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ ذی وقار تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی انسانیت زندان بربریت کے تاریک ماحول میں تڑپتی ہے تو صدا یہی آتی ہے کہ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں، جو حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین ابن علی کی آمد کے منتظر ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب خود نہر القبا کے بھی حل سوکھ چکے تھے، تپتی ہوئی ریت پر پیاس سے تڑپتے اصحاب و انصار و جان نثار و یزید وقت کے سامنے حضرت زینب کا خطاب کلمہ حق کی گواہی اور دین حق کا پرچار دے رہا ہے۔ یہی پیغام بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ جناب والا، ریت پر تڑپتے ہوئے بلال سے لے کر اذان کعبہ تک، گھر کی نظر بندی سے لے کر غار سور تک، اقبال کے خواب سے لے کر قائد کے فرمان تک، یہی پیغام بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ جناب والا، کیا تم نہیں جانتے خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبے یہ حکمران امریکی امداد حاصل کرنے کے لیے آفیہ صدیقی کو بلائے اور اب چلے ہیں فرانس کے جوتے سیدھے کرنے، لیکن جناب والا بزم عاشقان سے آتی ہے پھر یہی صدا بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ جناب والا، نقیب اللہ اور ایسی کئی لاشیں، کوئٹہ کے دھماکے، ہزارہ کی قربانی